سورۃ الروم آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت اور اس کی صداقت کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی کامیابی کے اصول سمجھائے ہیں، اور ہر مثال ایسی ہے جو عام فہم ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بندہ ایم اے پاس ہو، ایم فل پی ایچ ڈی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک ان مثالوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عام فہم انداز کے اندر اپنے بندوں کو مختلف مثالوں کے ساتھ حقائق سمجھائے ہیں، تاکہ بندوں کے عقائد درست ہوں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کن کاموں کے اندر ہے، اس کی ناراضگی کن کاموں کے اندر ہے، مجھے کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی ان آیت کریمہ کے اندر کہ آپ تو ان کو مختلف مثالوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائی ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن جو کافر لوگ ہیں انہیں حق بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ الٹا یہ کہتے ہیں، حق کو باطل سمجھتے ہیں۔ ہر حق کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو باطل ہے، یہ تو غلط ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہدایت کو پسند نہیں کرتے، تو بطور سزا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی مہر لگ جائے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان سیدھے راستے پر چل پڑے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایسے بندوں کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ مہریں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ کبھی زندگی میں ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مہر لگا دے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آج تو ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان بھی ہے، ہم موحد بھی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، اور ہم ٹوٹی پوٹی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن خطرہ آخری سانس تک ہے کہ ہمارا دشمن آخری سانس تک ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے کہ بطور سزا اللہ تعالیٰ مہر ہی لگا دے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا تو یوں سمجھو کہ پھر اس بڑی سزا سے محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی
اظہار ثانیوں پر جو مختلف باتیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی کہ آپ صبر سے کام لیں، ان کی باتیں سنتے رہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا، بہت زیادہ اجر ملے گا، بس آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو امت کے لیے بھی یہی درس ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں، اس میں بہت زیادہ خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آتے ہیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان انتم الا مبطلون، کہ تم نہیں ہو مگر باطل پرست، یعنی حق کو باطل کہتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے قلوب پر، دلوں پر، لا یعلمون، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فاصبر، بس آپ صبر سے کام لیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو خفیف نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مثالیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ہر ایک مثال ایسی ہے جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور شرک سے اور زیادہ نفرت ہو جاتی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ سمجھتے ہیں اور انہیں طاقتور سمجھتے ہیں اور با اختیار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اے ایمان والوں نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے وہ لوگو جن میں ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ کے برابر دوسروں کو درجہ دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کو اللہ سے بھی بڑھا کے پھر رہے ہیں۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر چلی جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مکھی کسی کی بات مانتی ہے؟ اللہ کے بغیر بتاؤ کون اتنا طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے، یا جنہیں اللہ کے برابر یہ لوگ سمجھتے ہیں، لات منت عزا، کوئی بھی بت ہوں یا کوئی اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، کیا مکھی کسی کی بات مانتی ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو پھر بڑی بات ہے نا، مکھی بھی پیدا کر دیتے تو کہتے ہیں ہاں اللہ کی مخلوق بڑی ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن اللہ کے بغیر دوسرے چھوٹے ہیں تو مخلوق چھوٹی ہے، لیکن خالق تو بن جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر ایک چیز کا خالق، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر ایک چیز پر قبضہ بھی اسی کا، قدرت بھی اسی کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکھی تمہاری بات نہیں مانتی، اسے پیار سے سمجھاؤ کہ اس چیز کو یہیں رکھ دے، مان لے گی وہ؟ اسے دھمکی دو کہ تو جان سے مار دیں گے، وہ مانے گی؟ وہ کہتے چل اپنا کام کر، میری مرضی، جو چاہوں کھاؤں، جہاں سے چاہوں اٹھا کر چلی جاؤں، میں کسی کی پابند نہیں، صرف اللہ کے حکم کی پابند۔ پھر اللہ نے یہ مثال ہمیں سمجھائی اور پھر فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، مانگنے والا اللہ سے غیر سے جو مانگتا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ان اللہ لقوی عزیز، وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مشرک ہیں
ان کے عقیدے کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری مثال سورہ عنکبوت کے اندر ہم نے پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہر ایک مخلوق کا گھر ہوتا ہے، سب سے کمزور گھر یہ مکڑی کا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اس کو بڑی ٹیکنیک سے وہ بناتی ہے اور بہت زبردست اس نے گھر بنا لیا، اور مطمئن، تھوڑی سی ہوا لگے ختم، کوئی چیز تھوڑی سی اس کو لگ جائے، کوئی لکڑی لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، کپڑا لگ جائے، وہ ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سب سے کمزور گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مکڑی کا گھر ہے، فرمایا کہ سب سے کمزور عقیدہ وہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ مکڑی کا گھر جتنا کمزور ہے، مشرکین کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوچھو کیوں کرتے ہو شرک؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو بھٹکے ہوئے؟ کیوں جاتے ہو دوسری جگہوں پر؟ کیوں سر جھکاتے ہو؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے آباء و اجداد اگرچہ بے وقوف ہوں، عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، پھر بھی انہی کی اقتداء کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے؟ اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اللہ کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی، تو کتنی پیاری مثال ہے۔ یعنی اسی طریقے سے کئی مثالیں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیسا ہو، اس کا عقیدہ کیسا ہو، اس کے اعمال کیسے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان مثالوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بعض سنتے ہیں تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم نے کب انکار کیے، تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں وہی جو مومن پڑھتا ہے، اور پھر شرک کرتے ہیں۔ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے در چھوڑ کے جب مایوس ہوتے ہیں انسان، بیماری بڑھ جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں دربار پہ، وہاں ہے خاک شفا، تم نے کھا لی تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں درخت ہے، اس کی جڑ کے نیچے سے تمہیں گزاریں، وہاں جب وہاں سے گزار دیں گے نا بس بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر انسان کیا کہتے ہیں، شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر وہاں جب جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا تو کہ نہیں جا رہا ہوتا؟ اور وہاں پر اس کو امید نظر آتی کہ نہیں آتی؟ اب وہاں پر امید لگا کے بیٹھا ہے اور پھر کہتا ہے بھی ہوں مومن، ایمان پہ آنچ نہ آئے، اس کو مشرک نہ کہو، سارے کام کرے گا، وہاں جا کر سب کچھ کرے گا، اللہ کے غیر کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو ناراض کر لے گا، لیکن ہونا تو پھر بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ مٹی بھی چاٹ لی، نمک بھی چاٹ لیا، سارا تیل بھی جسم کے اوپر لگا دیا، پتھر بھی پھیر لیے، جڑوں کے نیچے سے بھی گزر گیا، سارا کچھ کرنے کے بعد بیماری جو کہ تو ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اب گھر پڑا ہوا ہے، ڈاکٹروں سے بھی مایوس، ہر جگہ سے جہاں جہاں مارا پھرتا ہے وہاں سے مایوس۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ سنو جی کیا صورتحال ہے؟ اب کہتے ہیں بس اللہ کی آسرا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے تجھے قرآن میں سمجھایا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، پہلے بھی میں تھا اور آخر میں بھی میں تھا، ظاہر بھی میں تھا، باطن بھی میں تھا، کیوں تو بھول گیا تھا؟ آج کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی چھٹی ہوگی تھی، نعوذ باللہ۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے انسان کے عقیدے کا۔ جب انسان پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا ایمان پھر کھل کے سامنے آتا ہے۔ یوں تو ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل پیش آئے گی نا، اور وہ آزمائش کا لمحہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ میرا بندہ اس مشکل کے اندر کیا کرتا ہے۔ جو اللہ والے ہوں گے وہ کہیں گے مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بغیر کوئی اور در ہے ہی نہیں۔ جب سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے تو ہم کیوں مارے مارے پھریں؟ اور اللہ کے ذات سے امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَئْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر تو مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔
بہرحال یہ آزمائش کے لمحات اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر آئیں، ہم بڑے کمزور ہیں، لیکن جن پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت ان کا امتحان ہوتا ہے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس وقت استقامت کے پہاڑ بن جائیں، بس پکے ہو جائیں اور اللہ کے حضور روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا۔ پھر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یا کفر کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں، اور یہ مضمون جیسے آج کے درس میں ہے، مختلف مقامات پر مزید بھی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، کانوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہرا بھی کر دیتا ہے، اندھا بھی کر دیتا ہے، نہ یہ حق دیکھیں نہ حق سنیں، ان سے حق دیکھنے کی، حق سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر خود ہی مہر لگا دے، پھر اس بیچارے کا قصور کیا ہے نا ایسی بات؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی مہر لگاتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین 30واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ انسان نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ایک اور گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ، پھر گناہ کیا، تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے نقطے کالے بڑھتے بڑھتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے دل پر۔ اور جب ایسی حالت ہو جاتی ہے پھر اچھی باتیں بری لگتی ہیں اور بری اچھی لگتی ہیں۔ کسی کو نماز پڑھو اس کو غصہ آ جاتا ہے، بری محفل کا کہو تو ابھی چلو، سچی بات کہو تو اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں، جھوٹ پر خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر اچھی بات اس کو بری لگتی ہے، ہر بری اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ فطرت کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یوں سمجھو کہ جب دل مکمل سیاہ ہو گیا، ظلمت سے بھر گیا، اب اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مہر نہیں لگاتا کہ بندے کا قصور ہی نہیں ہے، بندے کا قصور ہوتا ہے، وہ اس لائق ہوتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ ہدایت سے دور بھاگتا ہے، ظلمت کے راستے پر چلتا ہے، کفر اور شرک کے راستے پر چلتا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس کو بھی ایک عام سی ایک مثال کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ نے خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی حرام ہے کہ حلال ہے؟ جی حرام ہے۔ اب حرام کی موت وہ مر گیا، اب ہم جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، بیچارے کی لکھی جو ایسی تھی۔ یعنی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کا قصور نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے، اس نے جو لکھا ایسے تھا، بیچارہ کیا کرتا؟ یہ جملے ہم منہ سے نکالتے ہیں نا، بیچارے کی لکھی جو ایسی تھی، یہ بیچارہ بن گیا، یہ مظلوم بن گیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اس نے ایسی لکھی تھی، اس کو کرنی پڑ گئی۔ نہیں، اس نے یہ سب کچھ کرنا تھا، اور اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہے، اسے پہلے ہی پتہ ہے، اس نے لکھ دیا تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا، اس لیے اس کو کرنا پڑ گیا، غلط ہے۔ اس نے کرنا تھا، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، اس نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ یہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ حرام موت مرے، انسان خود بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، جو سانس اللہ نے لکھ دی اتنی آنے نا، تو صبر کر لے، اسی وقت ہی مرے گا وہ۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اگر خودکشی نہیں کریں گے تب بھی اسی وقت مریں گے، کیونکہ جو اس کا رزق ہے، جو اس کے سانس ہے اتنے ہی ہیں، لیکن وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، ہر طرف سے شیطان اس کو راستے بند دکھاتا ہے، تیرا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، بالکل مایوس اس کو کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب میرا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ، مر جاؤں تو وہی بہتر ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور
ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، حرام موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جی بیچارہ، تو بندہ بیچارہ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے یہ مثال ہے اسی طریقے سے اس کو سمجھ لیں کہ اس نے یہ غلط کام کرنے تھے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اس کو غلط کام کرنے پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کفر کی وجہ سے۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دیتا ہے تو پھر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بس جب مہر لگ جاتی ہے اس کے بعد انسان کی فطرت الٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ غلط راستوں کا شکار ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے اس کو بری لگنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے بچے۔ اگر گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، گناہ تو ہوں گے، فرشتے تو نہیں ہیں، تو اس کا حل یہ کہ فی الفور توبہ کر لے۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ صبح گناہ ہو اور شام تک بغیر توبہ کے پھرتا رہے، شام کو گناہ ہو اور صبح تک بغیر توبہ کے پھرتا رہے۔ بس گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے تاکہ دل پہ سیاہ نقطہ نہ لگے، دل سیاہ نہ ہو جائے، دل زنگ آلود نہ ہو جائے کہ حق سے دور اور باطل کے قریب چلا جائے۔ بس اپنے دل کو ظلمت کا شکار نہیں کرنا، اس کو منور رکھنا ہے ایمان سے، تقوی سے، اعمال صالحہ سے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، جو کافر لوگ تھے، مشرک تھے، ایسی سی باتیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی، دل دکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے وعدے حق ہیں، آپ کے ساتھ بھی اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی، تو آپ صبر سے کام لیں، آپ حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ سورہ روم کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اب تو توبہ ہے کہ اس کی 60 آیتیں ماشاءاللہ کوئی امام اگر پڑھے گا تو وہ اس کی آخری نماز ہوگی، ہے نا؟ ایسی بات مقتدی کہیں گے کہ ہمیں سزا دینی تھی، لیکن بہرحال اس وقت پھر امام بھی آقا علیہ السلام تھے اور مقتدی بھی صحابہ کرام تھے، تو یہ سورہ مبارکہ فجر کی نماز میں آقا علیہ السلام نے پڑھی، اور دوران تلاوت آقا علیہ السلام کو کچھ آیات بھول گئے، مغالطہ ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے جب نماز مکمل پڑھا لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنا وضو مکمل کر کے نہیں آتے۔ فرمایا کہ جب مقتدی وضو صحیح نہیں کرتے تو اس کا اثر امام پہ پڑتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، تشریح کروں تو پھر آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، امام بھی بھول سکتے ہیں نا۔ اگر امام بھول جائے تو اب حدیث تو ہمیں مل گئی ہے نا کہ مقتدیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ امام پہ پڑتے ہیں، لیکن اب اگر امام بھول جائے تو کیا کہیں گے؟ وہ کن چکروں میں پھر رہا ہے آج کل؟ یہ نماز پڑھا رہا تھا تو تیری توجہ کدھر چلی گئی تھی؟ کیونکہ پیچھے سارے فرشتے ہیں، اب تو سارا کا سارا نزلہ امام کے سر ہے نا، سارا بوجھ اسی نے اٹھانا ہے۔ اب اگر وہ بھول گیا ہے تو بس پھر تو قیامت آ گئی ہے۔ ہاں اگر امام کے بغیر خود بھولتے رہیں اور ایک نماز میں 2 دفعہ بولیں، 4 دفعہ سجدہ صاف کرتے رہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، امام کیوں بھولا ہے؟ تو بھائی امام بھی انسان ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام امام الانبیاء، فخر الرسل، خاتم النبیین، جن پہ قرآن اترا ہے، وہ قرآن میں بھول سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس لیے بھولنے کے اندر کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ جو ارشاد فرمایا نا، جو صحابہ کرام کا ارشاد فرمایا کہ تمہارا وضو صحیح نہیں ہوتا، تو یہ بات بتا دی ہے کہ مقتدیوں کے وضو کے اثرات بھی امام پہ پڑتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ مقتدیوں کی جو نیت ہوتی ہے اس کے اثرات بھی امام پہ پڑ سکتے ہیں۔ اب جب مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے اور خیالات دکان کے چل رہے ہوں گے تو امام بھی تو پارسا نہیں ہے، اگر وضو ٹھیک نہیں ہے اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جب دکانوں کا حساب کریں گے مقتدی تو امام پہ حساب نہیں پڑے گا، اس کا اثر نہیں پڑے گا، پھر امام نے بیچارے نے بھولنا ہے۔ اس لیے ہم سب اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم جب نماز پہ آیا کریں تو بس پھر ہم نماز کے ہی ہو جایا کریں، یعنی دنیا کی باتیں جو ہیں وہ باہر تک ہوں، لیکن کوئی اگر بھول جائے ہم اس کو ملامت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یوں سمجھ لو کہ یہ بھولنا بھی نبی کی سنت ہوگی۔ اللہ کے ارکان میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنا پیارا دین ہے ہمارا، اور اسی سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے وضو کی وجہ سے میں بھولا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدیوں کی جو نماز ہے وہ امام کے تابع ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جب امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، تلاوت کر رہا ہے، تو مقتدی خاموش رہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث آ گئی نا، تو اس کو بنیاد بنا کے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام ضامن ہے۔ اب امام ضامن سے کو کچھ اور کسی اور طرح میں چلے جائیں، آپ جانتے ہیں امام ضامن کو؟ جی وہ جو یہاں باندھا جاتا ہے امام ضامن، وہ حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ یہ بھی شرک نہیں ہے نا کہ اس نے حفاظت کرنی، اللہ نے نہیں کرنی، یہ امام ضامن حفاظت کرتا ہے۔ لیکن حدیث ہے نا کہ الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، اس سے یہ امام ضامن مراد نہیں ہے، یعنی کہ جو مقتدیوں کی نماز ہے اس کا ذمہ دار امام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ امام کی برکت سے، جماعت کی برکت سے الحمدللہ مقتدی اس سے بچ جاتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت ہی زبردست مثال ہے اور وہ بھی حدیث پاک سے ہے۔ امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور مقتدی آتا ہے، امام نے قرات بھی کر لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور ساتھ اس کے سورت بھی ملا لی، اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، کہتے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، مقتدی بھاگ کے آتا ہے کہتے اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس کی رکعت ہو گئی ہے، ہو گئی نا، اس نے تو قیام بھی نہیں کیا، اس نے قرات بھی نہیں کی، کہاں گئی سورہ فاتحہ، کہاں گئی وہ تلاوت؟ سورہ فاتحہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے سنی ہے، اس نے پڑھی ہے؟ اچھا جو مطلق قرات ہے وہ تو فرض ہے، اس نے پڑھی ہے، سنی ہے؟ اپنی ہوتی ہے نماز تو پڑھتا، امام کی پیچھے سنتا، اس نے دونوں کام نہیں کی، اتنا بڑا بوجھ امام نے اٹھا لیا، اتنا بڑا بوجھ، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خالی کہ اللہ اکبر، اتنی سی دیر میں قیام ہو گیا، پھر کہتے اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا، وہ فرض بھی ادا ہو گیا، اس فرض کے اندر بھی شامل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی بھی بنیاد ایک حدیث ہے، اس کی بنیاد بھی حدیث ہے۔ ایک صحابی آئے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم آگے دیکھتے ہو میں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے اور پتہ ہے نماز میں کیسے شامل ہوئے؟ جیسے مسجد میں داخل ہوئے نا تو اللہ اکبر کہہ کے وہ وہیں رکوع میں چلے گئے، وہیں، یعنی صف میں نہیں ہے، وہیں رکوع کے اندر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، تاکہ بھی ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ تو رکعت چلی جائے، وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے اور رکوع میں پھر چلنے لگ گئے، رکوع میں چلتے ہوئے صف کے اندر آگے کھڑے ہو گئے، رکعت تو ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ جب نماز ختم ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تیرے حرص میں اضافہ کرے، وہ تیرے حرص ہے نا کہ مجھے رکعت مل جائے، اللہ تیرے حرص میں اضافہ فرمائے، ولا تعود، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری رکعت نہیں ہوئی، کیا فرمایا؟ اللہ تیرے حرص میں اضافہ فرمائے، یعنی کہ یہ اچھی بات تھی کہ بھی رکعت کی تجھے فکر تھی کہ مجھے رکعت مل جائے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا، شامل ہونا تو پہلے آ جاؤ رکعت میں، آ کے پھر شامل ہو، وہیں ایسا نہیں کہ پہلے مسجد میں داخل ہو کے تم رکوع میں چلے جاؤ۔ تو حرص تو اچھا تھا نا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے ہمارے لیے یہ کہ جواز پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا صحابی اگر وہاں سے شامل ہوتا ہے اس کو رکعت مل جاتی ہے، ہم امام کے ساتھ اگر وہ جھکا ہوا ہے ہم بھی ساتھ ایسے جھک جاتے ہیں تو بس فرض میں شامل ہو گیا تو ہماری رکعت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جماعت کے بڑے فائدے ہیں الحمدللہ، مومن تو ہر صورت نفع میں، اور بالخصوص جو مقتدی ہیں جب وہ آ جاتے ہیں جماعت میں تو پھر وہ سارا نزلہ امام کے سر پر ہے، تو مقتدیوں کے تو مزے ہیں نا، چھوٹی موٹی بھول بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو امام وہ وزن اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھا کریں، کیونکہ ایک نماز الگ ایک اور جماعت کے ساتھ 27 گنا، کہاں 100 کہاں 2700، یہ مثال اچھی سمجھ آتی ہے نا، 100 2700 والی، ثواب کی باتیں تو ہمیں تھوڑی سمجھ آتی ہیں لیکن یہ باتیں ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہیں، 1000 اور 27000، 1,00,000 اور 27 لاکھ، تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں نا، تو یہ بات ایسی ہی ہے کہ ایک نماز اور 27 نمازیں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔